بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج ایک ایسی شخصیت سے بات کریں گے جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈی ایس این جی پہ یا ٹیلی فون پہ ہوتی ہے، اور ہم ان کا آمنا سامنا اب کچھ عرصے سے کم کر رہے تھے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں، اس ملک نے بڑے بڑے قائدین مذہبی پیدا کیے ہیں. میں اسرار صاحب کی بات نہیں کرتا کیونکہ بہت سی یہ والی نسل جو ہے وہ جانتی نہیں ہوگی. طارق جمیل صاحب ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے دل جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے بھی لوگوں کے بڑے خیالات ہیں. شہنشاہ نقوی بھائی ہیں کراچی میں، جب سے میں جانتا ہوں دل جوڑنے کی بات کرتے ہیں. لیکن ایک شخصیت ایسی بھی ہے جن کو جب سے میں جانتا ہوں دو خوبیاں میں نے ان کے اندر جو ہے وہ بے انتہا دیکھی ہیں. جب میں ان سے پہلی دفعہ ملا تو انہوں نے دعوت شراز کی اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور اس کے بعد وہ جو ایک محبت کا رشتہ تھا وہ قائم ہو گیا. لیکن میرے خیال میں ایک بہت بڑی جو خوبی میں نے اس شخصیت میں دیکھی، وہ جسے کہنا چاہیے نا آن کال. ڈاکٹر جو ہے وہ 24 گھنٹے آن کال ہوتا ہے. علماء کرام میں سے آن کال کسی کو لینا، یقین کیجئے ذاتی طور پہ اور ٹیم کے طور پہ ہماری بڑی مشکل ہوتی ہے. کس شخص کو اس وقت فون کریں، کس سے رائے لیں، کون کس سے کہیں کہ ابھی فوراً آ جائیں اس پہ رائے دیں. لوگ اپنا سبق یاد کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسا خوبصورت انسان جس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو، ہمارے دل میں اس کی رائے بڑی ہی خوبصورت ہے، اور وہ شخص ہے حافظ طاہر اشرفی. السلام علیکم حافظ صاحب، خیریت سے ہیں؟ طاہر بھائی، آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے نہیں سوری میں پھر سے کہتا ہوں، آپ کو میرے کپتان نے جو ایک عزت افزائی دی، اللہ نے عزت دی، یہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا ٹو دا پرائم منسٹر آن ریلیجس ہارمنی. اس کا مطلب ہے کہ کپتان میرا سنجیدہ اس معاملے میں کہ ریلیجس ہارمنی ہو، جس کی بڑی کمی ہے مڈل ایسٹ کے افیئرس کے اوپر اور باقی جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر. یہ تین ذمہ داریاں دیں. اللہ کا شکر ہے کہ حافظ صاحب نے وزن بڑا کم کر لیا. یہ ذمہ داریاں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کر سکیں گے. حضور، یہ بہت بڑی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. سب سے پہلے تو بلال بھائی آپ کا شکریہ، آپ ہمیشہ محبت کرتے ہیں. بات یہ ہے بلال بھائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے اگر 10% بھی کام ہو گیا تو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کافی ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پاکستان کو ضرورت اس بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں، میں پوری دنیا میں ہم گھومتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، ہمارے ہاں جو سوسائٹی ہے اس میں جتنی رواداری ہے دنیا میں بہت کم ہے. بے شک. لیکن ہم اس کو بتا نہیں پا رہے. پرسیپشن نہیں ہے ویسا. ہمارا ایک چہرہ بنایا جاتا ہے، وہ اور ہم اس کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. چند لوگ. اور ایک واقعہ ابھی پچھلے دنوں کچھ سفارتکار میرے پاس آئے تو میں نے انہیں کہا کہ جی پچھلے 1 سال کے آپ واقعات لے لیں کہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے درمیان تصادم، اور امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، یورپی ممالک، ان کا لے لیں، ہمارا 1% ہوگا اور آپ کا 100% ہے. بہت اچھی بات کی، بڑی ہمت والی بات کی. امریکہ اور انڈیا ٹاپ لیول پر آئیں گے. نیوزی لینڈ. اب انڈیا میں پچھلے 2 سالوں میں 200 چرچ جلائے گئے ہیں. 200 چرچ، خبر نہیں نکلتی. 50 بشپ صاحبان اور پادری صاحبان قتل ہوئے ہیں. 55 مساجد شہید کی گئی ہیں. سکھوں کے گردوارے، کوئی بچا نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں کرتا اس کے اوپر. حافظ جی، ہمارے یہاں ایک ایسا حادثہ خدا نہ خواستہ ہو جائے نا، ہم سب مل کے جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی حکومت کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں. میں بلال بھائی عرض کروں کہ ہر تیسرے دن، چوتھے دن برطانیہ میں مسجدوں کے باہر گند پھینکا جاتا ہے، مسجدوں کے اندر کوئی جا کے چاقو مارتا ہے. ہمیں کٹہرے میں ہر وقت آپ کھڑا کرتے ہیں، جبکہ میری سوسائٹی کا عالم تو یہ ہے کہ ابھی ہندوستان میں پاکستانی ہمارے ہندو جو ہے برادری کے لوگ قتل ہوئے تو سارے نکلے کہ یہ ظلم ہے، اور مسلمانوں تک پہنچے اور مسلمانوں نے لیڈ کیا، سکھ. اور اسی طرح میں آپ کو سینکڑوں واقعات جو ہیں پچھلے 12-14 سالوں میں رواداری کے ایسے بتا سکتا ہوں جس کی مثال نہیں ملتی. میں آپ کو اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا ایک میاں بیوی قصور میں جلائے گئے تھے. 50 بڑے علماء اس ملک کے اس فیملی کے پاس گئے جنہوں نے جا کے معافی مانگی، اور ہم نے یہ انہیں یقین دلایا کہ اس کیس میں کوئی کسی کی سفارش کے لیے نہیں جائے گا. 70 لوگ نامزد ہوئے، کسی کی سفارش کسی مسلمان نے نہیں کی. کیا کسی دنیا میں ایسی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ ہم اپنا چہرہ جو ہے نا وہ گھونگھٹ کے اندر ہم نے رکھا ہوا، ہم بتا نہیں پا رہے کہ ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوتا ہے
چند لوگ جن کو انگلش آتی ہے وہ فیس بک پہ بیٹھے ہوں, ٹویٹر پہ بیٹھے ہوں, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوں, وہ اس کو تو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ہی 20 دسمبر آتی ہے, 25 نہیں 20, پاکستان کے ہر چرچ کے اندر, ہر بشپ اور پادری کے گھر میں جو اس کا مقامی مسلمان عالم ہے وہ اس کو مٹھائی بھی بیچتا ہے, وہ اس کو کیک بھی بیچتا ہے, وہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب رمضان آتا ہے تو پچھلے 10 سالوں سے میں نے خود بڑے بڑے چرچ آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں پر افطاری کا اہتمام ہوتا ہے اور مسلمان وہاں جا کے افطاری کرتے ہیں. اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا, میں اس کی چھوٹی سی آخری مثال دے دوں. ہمارا جب ہم بات کرتے ہیں نا تو فلسطین ہمارے دل کے بڑا قریب ہے. جب فلسطینیوں پہ بمباری ہو رہی تھی نا تو مسیحیوں نے اپنے چرچ کھول دیے تھے کہ آپ تراویح بھی یہاں پڑھو, نماز بھی یہاں پڑھو اور روزے بھی یہاں رکھو. کیا بات ہے. تو آپ پاکستان میں بہترین ماحول ہے. ہم نے تو جا کے اندرون سندھ میں ہندو اور سکھوں کی آپس میں صلح کروائی ہے. محرم میں یقین کیجئے آنکھوں سے دیکھی بات کہہ رہا, ہندوؤں نے اور سکھوں نے سبیلیں لگائی ہوئی تھیں. اب یہ رواداری آپ کو واقعی میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں دنیا کے کسی جگہ پہ نظر نہیں آ سکتی, کہیں نہیں نظر آ سکتی. لیکن حافظ صاحب یہ بھی تو معاملہ ہے نا کہ ہماری یہ جو اتنی بدنما تصویر ہے اس کو دینے والے بھی تو ہم ہی ہیں نا. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے بلال بھائی, جو ہم اچھا کام کرتے ہیں نا اسے ہم بتانے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اور اس کو ایک تو بتانے کو تیار نہیں, دوسرا اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. یہ بھی بات ہے. کیا کوئی بتائے گا کہ جب یہاں خود کے حملے ہوئے یوحنا آباد میں جی تو مجھے وہاں سے ایک بیٹی کا فون آیا, وہ مسیحی تھی, اس نے کہا ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے. فیروزپور روڈ پہ کرسچنز کی کمیونٹی ہے مسیحیوں کی. بالکل جی. ہمارے گھر میں چونکہ وہ سارا ایریا گھیرا ہوا تھا, وہ پولیس تھی, تحقیق ہو رہی تھی, تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد بلوا ہوا تو پھر پولیس نے پکڑ دکڑ شروع کی. ٹھیک. میں فیروزپور روڈ والی نہر پہ تھا. اچھا. میری جیب میں جتنے پیسے تھے اور جتنے آپ جیسے دوست میرے رابطے میں آئے, میں نے کہا کہ جو کچھ لے کے آ سکتا ہے وہاں آ جائے. میں خود, اور یہ بشپ صاحبان گواہی دے سکتے ہیں لاہور کی مسیحی قیادت, کہ مسلمانوں نے پانی سے لے کر دودھ تک وہاں پہ اندر جا کے ایک ایک گھر میں پہنچایا کہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں. ایک چونکہ پرابلم پیدا ہو گئی, پہلے وہاں حملہ ہوا, اس کے بعد پھر جلا دیا گیا. اور تو یہ چیزیں کبھی کوئی نہیں بتائے گا. میں اسی طرح بہت ہمارے ہاں جو قادیانی کمیونٹی ہے اس کی بات ہوتی ہے. ہمارے علماء زخمی ہوئے جب گجرانوالہ میں تصادم کی کیفیت آئی, قادیانیوں کے بچے گھروں سے اور عورتیں نکالتے ہوئے لوگوں کے ڈنڈے سوٹے علماء نے کھائے, زخمی ہوئے, ان کو نقصان نہیں ہونے دیا. یہ تو کبھی کوئی نہیں بتائے گا. یہ بھی تو کبھی کوئی ہائی لائٹ کرے نا کہ ایک مسلمان قادیانیوں کی عورتوں اور بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے مار کھا رہا ہے کہ نہیں ان کو نقصان نہ پہنچے, کیونکہ میرا دین یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں کسی کو نقصان, ہمارا دین تو یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ درخت کو نقصان پہنچایا جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو بتانے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں نا, یقین کیجیے کہ دل کی اتر گہرائیوں سے نکل رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے کپتان کو احساس ہے کہ اس وقت واقعی اس ہارمنی کی اور اس پروجیکشن کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بہتر تصویر دے سکیں دنیا کو؟ بلال بھائی, میں آپ سے عرض کروں کہ میری عمران خان صاحب سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ملک کے اندر مذہب کے نام کے اوپر, مسلک کے نام کے اوپر فساد نہیں ہونا چاہیے. حافظ صاحب, ہمارے اس موجودہ حالات کے اندر یہ مذہبی ہم آہنگی جو ہے یہ دیکھنے میں کیوں نہیں آ رہی؟ لوگ ایک دوسرے کے خلاف فتوے کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی, میں آپ کو بتاؤں, آج سے 4 ماہ پہلے, یہ نہیں کہ سنی سنائی بات یا کوئی ایک انفارمیشن رپورٹ نہیں, مستند گرفتار افراد کے ساتھ ہمارے اداروں کے پاس معلومات آ گئی تھی کہ محرم سے پہلے اور محرم میں یہاں کس طرح قتل و غارت گری کروانے کے پلان بنائے گئے. اس میں ہمارا ازلی دشمن ہے ہندوستان, وہ تھا, اس کے کئی حلیف ہوں گے. کس نے یہ ناکام بنائی سازش؟ یہ علماء نے ناکام بنائی. یہ آپ یہ دیکھیں, لیکن اٹھائی بھی تو علماء نے. نہیں دیکھیں, میں عرض کروں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چند افراد ہیں نا, وہ نے پگڑی تو ضرور پہنی ہوئی ہے, داڑھی تو ضرور رکھی ہوئی ہے, لیکن وہ پاکستان کے
99% لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں اس کی مثال. خوشاب میں ایک واقعہ ہوا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہوئی. مجھے یہ فخر ہے بتاتے ہوئے کہ خوشاب اور سرگودا کے وکلاء شیعہ سنی دونوں انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کا کیس نہیں لڑیں گے. کیا بات. اچھا شیعہ شیعہ سنی نے خود دونوں اپنے آپ کو برات کر لیا ان سے, اور شیعہ علماء اس کے خلاف FIR کروانے گئے. بالکل. یہ جو پنڈی اسلام آباد میں ہوا تو شیعہ علماء کونسل پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے اہل تشیع کی, علامہ ساجد نقوی صاحب کی, ان کے سیکرٹری جنرل ہیں علامہ عارف وادی. وہ تھانے پہنچے FIR کروانے اس شخص پہ جس نے سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کی. تو پھر یہ مسئلہ اٹھتا کیوں ہے؟ پھر ہماری تصویر کے اوپر یہ جو کوڑا پھینک رہے ہیں یہ تو ہم خود ہی پھینک رہے ہیں نافذ صاحب. بلال بھائی گزارش یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہر شخص اس کا دین جذباتی ہے. وہ ہٹ کرتے ہیں ہمارے اس رگ کے اوپر جہاں سے ہم بڑک اٹھے. اب اس میں دو کام ہیں, ایک علماء کا کام ہے, ایک عوام کا کام ہے, پھر ریاست ہے. لوگوں کو چاہیے کہ جو شخص فتنہ پھیلاتا ہے وہ چاہے سٹیج پہ بیٹھا ہے چاہے محراب و منبر پہ بیٹھا ہے, اس کو کالر سے پکڑیں اور نیچے اتاریں. حافظ صاحب آپ اس بات کو ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو جلسوں کے اندر, جلوسوں کے اندر, موٹر سائیکلوں پہ, گاڑیوں پہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں سے آگے سے گزرتے ہوئے ان کو کافر کافر کہہ رہے ہیں, تمسخر کر رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں, یہ وہ تو بچے جو ہیں وہ تو اپنے قائدین کو امام سمجھ کے فالو کر رہے ہیں نا. تو ان اماموں کے, نام نہاد اماموں کے لیے بھی تو کوئی رد عمل ہونا چاہیے نا. دیکھیے میرا خیال ہے بلال بھائی اب وہ وقت آ گیا, اور ہم نے یہ کیا ہے 2005 6 7 اس صوبہ پنجاب میں نہ کوئی تکفیر کا نعرہ لگا نہ کوئی توہین ہوئی. تو اب کیوں؟ جو ہی تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی دکانداری, ان کا کاروبار, ان کی روٹی تشدد پہ چلتی ہے. یا بڑی ذمہ داری سے کہنے والا؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب کہ باہر سے پیسہ آتا ہے, چاہے وہ ہندوستان باہر سے آئے یا اندر سے آئے, ان کو آگ کے لیے پیٹرول چاہیے اور کوئی بیوقوفی کر دیتا ہے, وہ آگ لگائیں گے اور یہ ان کی کمائی ہے. ان کی اس آگ کو سیکیں گے, بیٹھ کے آرام سے مزہ کریں گے, قوم کے بچے یہ مریں آپ گے. تشبیہن نہیں کہہ رہے, میں واقع کہہ رہا ہوں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, ابھی آپ میرے پاس چونکہ بطور چیئرمین متحدہ علماء بورڈ کے بھی کیسز ہیں. بلال بھائی آج میں ایک بات اہل تشیع اور اہل سنت اور اس ملک کی جو مذہبی قیادت ہے, سیاسی قیادت ہے, اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تقریر کرتا ہوں, میری تقریر سن کے کوئی جا کے کافر کافر کا نعرہ فیس بک پہ لکھ دیتا ہے, اس کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے. وہ بچے کی عمر کیا ہے, 13 سال 14 سال 15 سال تک کے, وہ پڑھ رہا ہے مڈل میں, میٹرک میں, وہ تو 3 سال یا 5 سال کے لیے جیل چلا جائے گا نا. پھر کیا تو ہوگا؟ اس کا مستقبل کدھر ہوگا؟ اس کا مستقبل کچھ نہیں ہوگا. وہ سنی کا بچہ بھی ہے, وہ شیعہ کا بچہ بھی ہے. جس بچے نے حملہ کیا تھا نا, یہ ترابی صاحب تھے کراچی کے شیعہ علماء کونسل کے لیڈر تھے, 13 سال کا تھا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرے اوپر جو خودکش حملہ کرنے آیا تھا بچہ, اس کی عمر بھی 13 سال. میں نے اس سے پوچھا کہ میرا جرم بتاؤ, اس نے کہا تم اللہ کے دین کا دشمن ہے. ہاں پکڑا گیا. آپ نے بات کی اس سے؟ میں اس سے ملا, اس کے ماں باپ کو بلا کے میں نے کہا لے جاؤ. انہوں نے کہا ہم کہاں لے جائیں گے, ہم پھر اس کو ادھر ہی بھیجیں گے. پھر ہم نے اس کا بندوبست کیا, تعلیم کا, باقی سارا. میں نے کہا مجھے اس پہ کیس نہیں چلانا, یہ 13 سال کا بچہ ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا میں بیٹھا ہوں, مجھے بتاؤ میرا کیا. اس نے کہا ہمارا مولوی صاحب کہتا ہے کہ آپ دین کا دشمن ہیں. بس کیا دشمنی کی ہے؟ اچھا میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے جانتا ہوں حافظ صاحب کو, میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان کے منہ سے کبھی تفرقے کی بات نہیں سنی. میں نے ان کے منہ سے کبھی دوسرے, بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میرے دل میں اگر بھڑاس ہو تو میں ان کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے بہت دفعہ کہ حافظ صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں اس بات کا یوں اس پہلو کو بھی دیکھ لو. یہ جو گفتگو آج حافظ صاحب آپ کے سامنے کر رہے ہیں, یہ بات اگر میرے منہ سے نکلے کہ یہ را ایجنٹ ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں, یہ مسلمانوں کے امام نہیں ہو سکتے جو ایک دوسرے کے اوپر تمسخر اور ایک دوسرے کو فتوے دے رہے ہیں کفر کے, تو شاید اس کا وزن نہ ہو. لیکن جب یہ بات حافظ علامہ طاہر اشرفی کر رہا ہے, جو کہ آج کے بعد ہمیں ریپرزینٹ کرے گا ایز اے نیشنل پرسنالٹی ٹو اسسٹ دا پرائم منسٹر ان ہارمنی مڈل ایسٹ اینڈ اسلامک کنٹریز, یہ بہت بڑی بات ہے. اس پہ سوچ کے کمنٹ کیجیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب, بڑی تلخ بات آپ سے کہنے لگا ہوں میں, اور میں چاہوں گا کہ آپ ایک عالم کے طور پہ اور ایک پاکستانی کے طور پہ اس بات کو دیکھیے. میرے کپتان نے بڑی واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پھر کشمیر کا ایشو ہم کہاں لے کر جائیں گے, اس کے اوپر کیسے بات کر سکیں گے. اس لیے پاکستان نے دو ٹوک واضح فاصلہ کر, ہم نے نہیں ماننا. لیکن اس وقت امت جو ہے وہ تقسیم ہو گئی. کچھ لوگوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا, وہ فلائٹیں جو ہیں وہ اسلامی ممالک مڈل ایسٹ کے اوپر سے گزرنے لگ گئی, ایمبسیاں جو ہیں وہ کھلنے لگ گئی. اب کیا صورتحال ہوگی کہ تقسیم تو اب مطلب ریاستوں کے طور پہ ہونے لگ گئی, تو ہم چھوٹے لیول کے اوپر تقسیم کو روک رہے ہیں, ریاستیں تقسیم ہو گئیں. بلال بھائی بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. وہ امت جس کے بچے سمندروں میں ڈوب کے مر رہے ہیں, جس کی بیٹیاں ساحلوں پہ نہیں پہنچتی, جس میں ماں خود تو کشتی سے کود جاتی ہے اور بچے کو کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کشتی طوفان سے باہر نکلے تو کہیں منزل پہ پہنچ جائے, اور وہ بچہ ساحل پہ آ کے کہتا ہے میرا باپ پہلے کودا, پھر میری ماں کودی, پھر میری ماں کودی, اور میں اکیلا بچ کے آ گیا. وہ امت ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. اس امت کو پہلے داخلی انتشار میں مبتلا کیا. یہ قدر نہیں ہے لوگوں کو. میں آپ کو عرض کروں, میری قوم کو قدر ہے, لیکن یہ جو آج ہمارے اوپر ہماری قیادت ہے نا, سیاسی ہو یا مذہبی, جب یہ بات کرتی ہے نا فوج کے بارے میں, ان کو اس فوج کی قدر اگر پوچھنی ہے تو جائیں شامیوں سے پوچھیں, جائیں عراقیوں سے پوچھیں, جائیں لیبیا سے پوچھیں جا کے کہ یہ فوج کی کیا حیثیت ہوتی ہے. وہ لیبیا جس کے اندر کوئی معاش کا مسئلہ ہی نہیں تھا, جب آج رول رہا ہے قوم اور فوج کو لڑایا گیا, آج اس کا حال دیکھ لیں. صحیح کہہ رہے ہیں. آج عراق کا حال دیکھ لیں, آج شام کا حال دیکھیں, آج یمن کی صورتحال دیکھیں. اس میں انہوں نے اپنی قومیں تباہ کی ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, قومیں تباہ ہوئی ہیں. اب میں عرض کروں, اب ایک مرکز ایسا ہے مسلمانوں کا جس کے اوپر وحدت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ 3 اللہ کے حرم ہیں, مکہ, مدینہ اور الاقصی, قبلہ اول. قبلہ اول. اب کیسے تقسیم کریں؟ اب مسلم دنیا میں جو یونٹی تھی, اور بالخصوص عرب دنیا کی جو یونٹی تھی, اس کو تقسیم کرنا شروع کیا. اس میں نفرتیں شروع ہوئی. ہمارا دلی تعلق ہے الاقصی سے, کوئی نکال نہیں سکتا. ہر مسلمان کا الاقصی سے تعلق روح اور جسم کی طرح ہے. جس طرح حرمین شریفین سے ہے ویسے ہی الاقصی سے ہے. اب جب نفرتیں بڑھیں گی کہ اس نے مان لیا, اس نے مان لیا, اس نے مان لیا, تو تقسیم شروع ہو گئی, نفرت شروع ہو گئی. تو اس کا مطلب جس کو کہ ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والا کام ہو رہا ہے کہ اتنے پرانے دشمن جو ہیں وہ جڑ رہے ہیں, بنیادی طور پہ وہ مسلم امہ کو توڑا جا رہا ہے, تقسیم کیا جا رہا ہے, اور مسلم امہ تقسیم ہونا چاہ رہی ہے تو ہو رہی ہے نا. اب اس میں دیکھیں بلال بھائی, آپ ہم کیوں اس جگہ تک پہنچے کیوں ہیں؟ یہ آج ہمارے پاس کوئی فیصل نہیں ہے, آج ہمارے پاس کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ شاہ فیصل کا ہاتھ پکڑ کے اسلامی تعاون تنظیم OIC بنا دیتا ہے. آج نہیں ہے ہمارے پاس. پھر اس کے بعد مارا جاتا ہے. وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ کو ڈیمیج کیا جائے گا. آپ کو یہ قیادت امہ میں کہاں نظر آتی ہے؟ دیکھیں کہاں پہ ہے یہ. اس میں گزارش یہ ہے کہ اتنی تقسیم ہو گئی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آؤ ارض حرمین شریفین مرکز ہے امہ کا, وہاں سے شروع کرتے ہیں, تو ادھر سے کوئی آواز آتی ہے ہم نہیں مانتے. اگر ہم کہتے ہیں فلاں جگہ سے شروع کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. یہ انائیں قربان کرنی ہوں گی. یہ ہوں گی, بالکل ہوں گی, انشاءاللہ ہوگی. بلال بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ہمیں دیکھیں, میں آپ کو چھوٹی سی بات عرض کروں, ہم غمگین ہیں. میں نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ذمہ داروں کو کہا ہمارے دل غمگین ہیں, لیکن آپ ہمارے دوست ہیں, ہم آپ کی داخلی خارجی مجبوریوں کو مانتے ہیں, لیکن اللہ کا واسطہ ہے اپنی ان داخلی اور خارجی مجبوریوں کی وجہ سے الاقصی کو نہ بلا دینا. میں 100% آپ سے نہیں لے سکتا بلال بھائی, یہ سمجھوتا کرنا پڑے گا. آپ ایک دوسرے کو گالیاں دے کے نہیں چل سکتے کہ جو جتنا آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے آپ اتنا لیجئے. کیا مسلم امہ ساری مل کے فلسطین کو ان کے 50 سال کے
جو ان کی قربانیاں ہیں, ان کی اولادیں قتل ہوئی ہیں, آپ ان کا مطلب بدلہ یہ دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ نہیں, ہم تمہارے دشمن کے ساتھ ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے. میں آپ سے عرض کروں, یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ ہو رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے بلال بھائی. عرب اسلامی دنیا کو جس طرح داخلی طور پر کسی نے باہر سے آگے حملے نہیں کیے, شام میں کسی نے باہر سے آگے حملہ نہیں کیا, عراق میں کسی نے باہر سے آ کے پہلے کمزور کیا پھر باہر والے آئے, لیبیا کو پہلے کمزور کیا پھر اب اس کے آئل اور اس کی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے داخلی, یہ کس نے داعش اور القاعدہ اور فلاں آپ کے ملک میں کیا ہوا؟ داعش کے اندر سارا ہندوستان کا کاروبار ہے. یہ تو ہم بہت عرصہ, میرا خیال ہے میں نے آپ کے کسی پروگرام میں چند سال پہلے کہا تھا کہ کون داعش سے تیل خرید رہا تھا, وہ ہندوستان تھا. اب دنیا اب کہہ رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ کو جذبات سے نکل اور کے غصے سے نکل کر حقیقت سوچنا پڑے گی. حقیقی دنیا میں آنا ہوگا. اور یہ جو حقیقی دنیا ہے حافظ صاحب, بڑی ایمانداری سے بتائیے کہ ہم تو بھی فرقوں سے باہر نہیں نکل سکے, ہم اتنے بڑے مسائل میں کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں. مجھے آپ کی بات سے پتہ کیا سمجھ آئی ہے اگر اس ملک کی قیادت, میں آج آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس ہمارا جو سپہ سالار ہے جنرل قمر جاوید باجوہ, عالم اسلام میں اس کا بہت بڑا مقام ہے, بڑی عزت ہے, کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا. یہ اگر کسی سے بات کرے تو یہ کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ فوج تگڑی ہے. نہیں, فوج تو تگڑی ہماری ہے, لیکن اس شخص نے ہمیں, بلال بھائی ہم یہاں کھڑے تھے, ایک کنارے پہ آ گئے تھے پچھلے دور حکومت میں عرب اسلامی دنیا کے ساتھ, اس شخص نے وہاں سے لا کے ہمیں پھر درمیان میں کھڑا کیا. ایک احساس ان کو بھی دلایا اور اپنی پالیسیوں پہ بھی دلایا کہ ہم بھائی ہیں. حافظ صاحب ضرورت ایسا آغاز تو کرنا ہے نا آپ نے کہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. حافظ صاحب کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ امہ جو ہے وہ خود یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے تقسیم نہیں ہونا؟ یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بلال بھائی, آپ کو تو یہ پیغام دیتے رہنا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ یہی پازیٹیو بات آپ کی جو ہے نا یہ ہمیشہ کھا جاتی ہے. حضور اقدس یہ فرمائیے کہ اس وقت آپ کو ذمہ داری جو ہے نا وہ دے دی ریلیجس ہارمنی کی. ریلیجس ہارمنی کا صرف میں ایک نقطہ چاہوں گا, آپ مجھے بتائیے, ریلیجس ہارمنی کے لیے صرف ورک شاپیں تو نہیں ہو سکتی, صرف سیمینارز تو نہیں ہو سکتے. یہ 50 سال سے ہو رہے ہیں, کا فرق نہیں پڑا. کھانے پینے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہوتی بات, اور لوگ سیریں کرنے, تفریحیں کرنے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ریلیجس ہارمنی کے لیے وہ کیا قدم ہوگا عملی طور پہ کہ پاکستان میں وہ ہارمنی نظر آئے اور وہ جو نام نہاد امام آپ فرما رہے ہیں وہ سیدھی راستے پہ آئیں؟ بلال بھائی, قوم کے اندر جانا ہوگا, گراس روٹ لیول پہ جانا ہوگا. کون جائے گا؟ ہم جائیں گے. ہم یونین کونسل کی سطح سے شروع کریں گے, انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز بنانا. انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز بنانا, محلوں کے لیول پہ. محلوں کے لیول پہ, جہاں آپ 15 دن بعد, اور یہ کوئی سرکار کے اوپر نہیں ہے, لوگ تیار ہیں, کر لیں گے. لوگ کرنا چاہتے ہیں, صرف ان کو ایک سرپرستی چاہیے, ان کو ایک آشیرواد چاہیے. یہاں میں آپ کو بتاؤں, آپ ہنسیں گے کہ قومی امن کمیٹی یا بین المذاہب امن کمیٹی, لوگ پیسے دے کے کہتے ہیں یار ہمیں اس کا ممبر بنا لو, حالانکہ اس کو کوئی سرکاری سرپرستی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. بعض لوگوں نے اسے کاروبار بھی بنایا ہے. اسی لیے میں آپ کے پروگرام میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کوئی قومی امن کمیٹی نہیں ہے. ہمارے ہاں صوبہ پنجاب میں صرف اتحاد بین المسلمین کمیٹی ہے, یا ضلعوں کے اندر ڈی سی صاحبان کی یا کمشنر صاحبان کی امن کمیٹیاں ہیں, باقی نہیں ہیں. میں آپ کو عرض کروں, لوگ تیار ہیں. اس کے لیے مذہبی ناظم ہوں گے؟ نہیں, کوئی ناظم نہیں ہوگا. اس کے لیے تمام مذاہب کے اور مکاتب فکر کے نمائندہ ہوں گے جو ایک علاقے میں رہتے ہیں, آپس میں مل بیٹھیں گے, آپس میں جو ہے ملتے رہیں گے, جو وہاں لوکل مسائل پیدا ہوں گے ان کو حل کریں گے. میں آپ کو بلال بھائی پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے 25 کیس, یہ میں بڑا اہم ہے, یہ جو بلاسفمی یا توہین ہوتی ہے نا, ہم نے 25 سے زیادہ کیس بیٹھ کے حل کیے. اگر آپ کے تو حضور اقدس یہ جو واٹس ایپ کے اوپر ایک تقریر آتی ہے اور ایک مفتی صاحب جو ہے وہ بیان دے دیتے ہیں اور سارے ملک میں آگ لگ جاتی ہے, ان کو کون روکے گا؟ دیکھیں, اس پر پی ٹی اے سے میں کئی میٹنگیں کر چکا ہوں. 100 سے زیادہ ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جن کی نشاندہی ہو گئی ہے, اور وہ پی ٹی اے بات کر رہا ہے یوٹیوب سے بھی, فیس بک سے بھی. ابھی فیس بک کے ذمہ دار آئے تھے, ان سے عمران خان صاحب ملے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے. اگر تو دیکھیں, اگر روس میں فیس بک جو ہے
اور انٹرنیٹ جو ہے وہ کنٹرولڈ ہو سکتا ہے, پاکستان میں کیوں نہیں؟ چین میں ہو سکتا ہے, تو ہم ایران میں, عراق میں, ہر جگہ ہو سکتا ہے, سعودی عرب میں, متحدہ عرب امارات میں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کون سی حریت فکر ہے, یہ کون سی آزادی رائے ہے کہ میرا ایک کلپ پورے ملک میں آگ لگا دے؟ یہ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو عرض کروں کہ, اور میں عالم بھی وہ ہوں جو بنا بھی واٹس ایپ پر ہی ہے, اور آپ کو عرض کروں کہ اس مرتبہ, اس سے پہلے احتیاط اس انداز میں ہوتی تھی کہ یار محرم گزر جائے, کہیں مظاہرے نہ ہو جائیں, کہیں. اس مرتبہ شیعہ سنی قیادت نے مل کر کہا کہ جی جو توہین کر رہا ہے, تکفیر کر رہا ہے, پکڑو اس کو. 2 پرچے پنجاب میں 23 پرچے ہوئے, 22 کے لوگ گرفتار ہیں. سندھ کے اندر جو ہے میرا خیال 100 کے قریب پرچے ہوئے, 80 کے لوگ گرفتار ہیں. تجربے کی روشنی میں بتائیے, یہ جو پکڑے جاتے ہیں جو کہ اس طرح کی ناموس یا گندی یا غلیظ یا آگ لگانے والی بات کرتے ہیں, یہ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں یا پیسے ملے ہوتے ہیں ان کو؟ میں چھوٹی ایک صاحب تھے, فوت ہو گئے جب میں ایڈوائزر تھا پنجاب میں, انہوں نے توہین کی تو ان کے اوپر پرچے کا, چونکہ وہ میرے پاس آیا, اسپیشل برانچ کی رپورٹ آئی تو ہم نے کہا پرچہ دینا چاہیے. تو ان کی اس وقت کے ایک بہت بڑے صحافی تھے, انہوں نے سفارش مجھے کی کہ یہ ایک بار معافی دے دے. میں نے کہا جی یہ تو قانونی طور پہ دیکھیں گے, لیکن میں نے انہیں بلایا, یہ جینوئن بات جی. میں نے کہا یار تو ہے بھی سنی, اور تو نے سنی ہو کے یہ توہین کی. اس نے کہا جی ویسے تقریر کروں تو 5,000 ملتا ہے, ذرا یہ مسالہ لگا دو تو 25,000 ملتا ہے. اچھا, میں جو حیرت کا اظہار کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے حیرت ہوئی ہے, مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ ہوتا ہے, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ہوتا ہے. تو بھائی میرے پیسے کی کھیل ہے. آپ یوٹیوب کے اوپر وہ مقرر جو آگ لگائے اس کی ریٹنگ بھی دیکھ لیں, اس کی ویورشپ بھی دیکھ لیں, اور جو کہہ رہا ہے امن رکھو, صلح رکھو, پیار رکھو, اس کی ویورشپ بھی دیکھ لیں. اس کے اوپر سکینڈل بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ویورشپ بھی بالکل ٹھیک بات ہے. تو لہٰذا آپ کو یہ قانون کس لیے ہے؟ ابھی یہ ضابطہ اخلاق بن گیا ہے, پیغام پاکستان ہے. یہ ممکن ہے کہ جو شخص 5,000 اور 25,000, یہ تو ایک ایسی بات ہے نا, مثال کی بات ہے, ان لوگوں کو پھر وہاں سے راستے سے ہٹا دیا جائے, پکڑے ان کو اور اندر ڈالیں. ایک ہی بات میں آپ کو بلال بھائی 2006, 5, 7 کی مثال, یہ 3 سالوں کی ہم نے طے کیا تھا کہ جو توہین کرے گا وہ تو کرے گا, اس کو تو پکڑیں گے, لیکن اس جلسے کی یا اس مجلس کی یا اس جلوس کا جو منتظم ہے اسے بھی اندر کریں گے. 1 یا 2 پرچے دینے پڑے آپ کو. کیوں؟ جو مسجد کا صدر ہوتا ہے نا, جو منتظم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرمایہ دار. کوئی سرمایہ دار مولوی کے لیے جیل نہیں جانا چاہتا. سچ کہہ رہے ہیں, سچ, بالکل صحیح بات. وہ کیوں جائے گا میرے لیے جیل؟ بالکل ٹھیک بات کی. اگر آپ یہ طے کر دے, گورنمنٹ یہ وارننگ دے دے کہ اگر کسی مسجد میں, کسی مجلس میں, کسی جلسے میں, کسی کانفرنس میں توہین ہوگی, تکفیر ہوگی, مولوی صاحب کو تو پکڑ لیں گے, پریزیڈنٹ بھی ساتھ جائے گا. پریزیڈنٹ صاحب آپ بھی, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 90% ویسے یہ ماضی میں ہم نے کیا, اب بھی کریں گے انشاءاللہ. اور چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا, اور یہ بات آپ سے واضح کروں گا کہ یہ بات جو ہم ہمیشہ سوچتے ہیں نا کہ نہیں یہ جو تقسیم اور آگ لگائی جا رہی ہے یہ ان کا خیال ہے, یہ مسلک ہے, وہ پکے ہیں. نہیں بھائی, یہ 5,000 اور 25,000 کا فرق ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب, کیونکہ آپ کو اسلامک کنٹریز بھی دی گئی ہیں, مڈل ایسٹ بھی دیا گیا ہے, ان کے لیے کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ جب وہ سعودی عرب کے ولی عہد آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں قیدی جو ہیں وہ آپ لوگوں کے رہا کر دوں گا. وہ کچھ ہوئے لیکن کچھ نہیں ہوئے. لیکن دوسرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ بہت سے قیدی جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کی باقی ممالک میں بھی ہے, کہ ان کے ویزے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہوں گے یا اقامے کے مسائل ہوں گے. یہ مسائل کیا حل کریں گے آپ؟ بلال بھائی انشاءاللہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پرائم منسٹر بننے کے بعد میری عمران خان صاحب سے جو پہلی ملاقات ہوئی, جب وہ وزیر اعظم بن کے میرا خیال ہے ہفتے کے اندر تو انہوں نے پہلی بات جو میرے سے کی وہ یہ کی تھی, یار ہمارے جو قیدی ہیں نا یار عرب دنیا میں, ان کا کچھ کرو یار, ان کے لیے کچھ کر. یہ اس شخص کی پہلی میٹنگ جو میرے ساتھ ہوئی وزیر اعظم بننے کے بعد, یعنی وہ بات کرتے کہ ملک میں یہ ہے وہ, انہوں نے کہا یار ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اسی طرح جو وہاں لیبر ہے, ہمارا بزنس مین ہے عرب دنیا میں, اس کو مختلف مسائل ہیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ حل نہ ہو سکے. ہمارے وہاں پہ سکول نہیں ہے. اب دیکھیں جو دشمن ممالک ہیں انہوں نے وہاں پہ یونیورسٹیاں اسکول کھولے ہیں, باہر سے ہماری یونیورسٹی پنجاب کی کیوں نہیں جا سکتی, لمز کیوں نہیں جا سکتا؟ انشاءاللہ بلال بھائی اس کے اندر جو ترجیحات ہیں, ہماری ترجیحات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ جو ہمارے قیدی ہیں وہ واپس آئیں, وہ آئیں گے انشاءاللہ. جن پہ امارات کرمنل میں ریکارڈ نہیں ہے ہاں وہ واپس آئیں. جو بڑے جرائم میں ملوث نہیں ہیں یا چھوٹے جرمانے ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ تعالی وہ واپس آئیں گے. امارات نے بہت سارے قیدی ہمارے رہا کیے ہیں, سعودی عرب نے کیے ہیں, اور ملکوں میں بھی ہماری تھوڑی بہت جو محنت ہے وہ جاری ہے. اور دوسرا جو ایک مسئلہ ہے نا ہماری لیبر کا کمپنیوں سے کفیلوں کے ساتھ, پرابلم یہ ہے کہ ان کی شنوائی جہاں آپ نے پہنچنا ہے نا وہاں تک آپ پہنچتے نہیں ہیں, وہاں تک وہ بیچارہ پہنچ ہی نہیں پاتا. ہمارے سفارت خانے موجود ہیں لیکن وہ ایک لیمٹ سے آگے کام وہ نہیں کر بیوروکریٹک, یہ کام بیوروکریٹک سٹائل سے نہیں ہونے والے, یہ خدمت خلق کے جذبے سے ہونے والے. بڑی اچھی بات کی, یہ خدمت خلق سے ہونے والا ہے. لیکن حضور اقدس آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی, ایک فلائٹ جا رہی تھی عمرے کے لیے, تو اس عمرے کی فلائٹ کے اندر حافظ صاحب ایک فقیر بھی جا رہا تھا اور وہ اپنی عادت سے مجبور تھا, اس نے ایئر لائن کے اندر بھیک مانگنا شروع کر دی, جہاز میں بھیک, اور لوگ اس کو دینا شروع کر دی ہے کہ ہم تو اس وقت عمرے پہ جا رہے ہیں تو اس کو بھیک دینی چاہیے. یہ جو اتنا فقیر پاکستان سے سعودی عرب جاتا ہے, پھر وہاں پہ جا کے پکڑا جاتا ہے, پھر وہاں پہ ہماری ملک کی تذلیل کراتا ہے, بدنامی ہوتی ہے ہماری, اس کو کیسے ٹیکل کریں؟ اس پہ دیکھیں بلال بھائی, جو ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں اور جو ہمارے حج جمرہ گروپ ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے مہینے میں ایک ماہ کے اندر ہم ان سے ایک نشست کریں گے عمرہ کھلنے سے پہلے. مجھے خود سعودی وزیر حج نے کہا, میں نے ان سے کہا کہ جی دیکھیں آپ نے 40 سال کی ہمارے لیے جو پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اس سے اوپر والے کو ملتا ہے نیچے والے کو نہیں ملتا, تو اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ مجھے ایک بات کی گارنٹی دے دیں یہ فقیروں کی, تو ہم یہ پابندی ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کیا کریں, اور یہ واقعات وہاں ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ دیکھیں 100% تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم کنٹرول کر لیں گے, لیکن ہم سعودی سفارت خانے سے بھی, اپنا جو ہمارے حج جمرہ گروپ ہیں ان سے بھی, فیڈرل منسٹر جو ہمارے وزیر لوگوں کو لے کر جائیں مذہبی امور ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کا کوئی ایک کوشش کریں گے. میں ایک مثال آپ کو دوں, آپ غار ہرا چڑھیں, غار ہرا پہ جتنی بھی سیڑھیاں ہیں, ہر 10 سیڑھیوں کے بعد جو شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے پیسے مانگ رہا ہے وہ پاکستانی ہے, وہ ڈی جی خان سے ہے, وہ بہاولپور سے ہے, وہ سندھ سے ہے, وہاں بیٹھے, اور انہوں نے ایک نیا طریقہ بنا لیا ہے کہ وہ سیمنٹ ریٹ لے کر کہتے ہیں کہ ہم سیڑھیاں بنا رہے ہیں, ہمیں اس کے لیے پیسے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جناب غار ہرا پہ زیادہ تر پاکستانی کیونکہ جا رہے ہیں اور ان کی محبت سے ظاہر ہے, تو ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں تاکہ یہ لوگ وہاں سے باہر نکلیں. بات یہ ہے کہ بلال بھائی, جو سعودی حکومت اربوں ڈالر حج و عمرہ زائرین کی خدمت پہ لگاتی ہے وہ سیڑھیاں نہیں بنوا سکتی. یہ تو وہ فراڈ کرتے ہیں, وہ پکڑے بھی جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. ایسے بھی سعودی یعنی اتھارٹیز نے بتایا کہ جو 4 سال جیل کاٹ کے آئے پھر یہاں آئے پھر وہاں چلے گئے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش اپنے یہاں سے کرتے ہیں, آپ وہاں سے تھوڑی محنت کریں. لیکن یہ نا حافظ صاحب, یہ اتنا بڑا پروفیشن ہو چکا ہے کہ پچھلی دفعہ جب عمرے پہ گئے تو میں بڑی ہی یہ بات شرمندگی سے کہہ رہا ہوں کہ خواتین بھی وہاں پہ, اور پڑھی لکھی خواتین زیادہ مسئلہ خواتین کا ہے, وہ وہاں پہ ہیں, اور ان کا طریقہ کار مانگنے کا کیا, بچہ گود میں اٹھایا, دودھ کی بوتل ہے. بلال بھائی مجھے ایک ویڈیو سعودی وزیر حج نے دکھائی اور مجھے اتنی شرمندگی ہوئی. مدینہ منورہ کے اندر ہمارے ڈی جی خان کی وہ خواتین تھی, وہ انہوں نے پکڑا پورا گروپ. وہ خواتین وضو کے لیے جاتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ عرب اکثر خواتین جو ہیں ان کے بیگوں میں قرآن کریم بھی ساتھ ہوتا ہے, تو وہ تو اندر نہیں لے جا سکتی, تو وہ باہر وضو والی جگہ پہ یا دروازے پہ, اب یہ وہاں عورت کھڑی ہے, وہ اسے کہہ دیتی ہے بہن یہ ذرا پکڑ لو میں وضو کر کے آ جاؤں. وہ سارا کچھ باقاعدہ پورا گروپ انہوں نے پکڑا. اب یہ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے سامنے ہے, یہ کوئی دور نہیں ہے. تو لہٰذا جو ایسے لوگ ہیں ان کو روکنا اور ان کو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی اتھارٹیز کے ساتھ مل کر اس طرح کے لوگوں کا حافظ صاحب, میں نے اپنے کیریئر میں مجھے نہیں یاد کہ میں نے پچھلی کبھی سنا ہو کہ پرائم منسٹر نے مذہب کے لیے ایک اپنا اسپیشل اسسٹنٹ بنا لیا ہو. منسٹریاں تو ہوتی ہیں, کیا خصوصیت دیکھی ہوگی میرے کپتان میں, طاہر اشرفی میں, کہ انہوں نے کہا کہ طاہر اشرفی تم یہ کام کر سکتے ہو, تم یہ کام کرو. میرا خیال ہے یہ تو انہیں سے پوچھنا چاہیے. نہیں آپ کو پتا ہوگا. اور میری تو جب بھی ان سے بات ہوئی, دیکھیں بلال بھائی میرا ایک نقطہ نظر ہے, میں خود ایک وقت میں جب طالب علمی کا دور تھا بڑا
یعنی متشدد ہوں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تشدد سے اور اپنی انتہا پسندی کی کچھ سوچ نہیں سے حاصل کرنا، گوایا بہت کچھ ہے، پایا کچھ نہیں ہے۔ لیکن میرا کمال بات یہ نوجوان، بھی ہے میری کہ اس 3 ملک نسلیں میں تباہ ہو گئی ہیں۔ یہی دل جوڑنے والوں کے سکینڈل بھی سب سے زیادہ ہیں، چاہے وہ طارق جمیل ہوں۔ آپ نے کیا کیا طارق جمیل صاحب کے ساتھ، خدا کی قسم؟ ایک میں عرض کروں، بات یہ ہے بلال بھائی کہ میری 3 نسلیں تباہ ہو گئی، بے شک، میں اپنی 4تھی نسل نہیں تباہ کرنا چاہتا، واہ، انشاءاللہ میں اپنی 4تھی نسل کو بچانا چاہتا ہوں۔ وہ شیعہ کا بیٹا ہے، وہ دیوبندی کا بیٹا ہے، وہ جس کا بھی ہو، جس کا بھی ہے، وہ میرا مسلمان بیٹا ہے، ہے، بالکل، وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو اس آگ میں نہیں جھونک سکتا۔ میں نے کیا حاصل، مجھے آج آپ بتا دیجئے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس 40 سال یا 35 سال کی اس لڑائی میں جو یہاں 85 یا 80 سے شروع ہوئی ہے، مجھے بتا دیجئے دین اس ملک میں قوی ہوا ہے کہ کمزور ہوا ہے؟ ہم نے دین کو کمزور کیا، ہم نے دینی طبقے کو کمزور معافی کے کیا۔ ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء اکرام نے، وہ جو نام نہاد ہیں، انہوں نے دین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ تو بھائی جان آج کیا ہے؟ یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ 35 سال سے ہے ہو رہا ہے۔ آج آپ کا ایم پی ایم این اے طاقتور نہیں ہے۔ ہم نے یہ بنایا تھا، یہ مشرف کی بات کرتے ہیں، مشرف دور میں یہ ہوا تھا کہ جو تشدد پھیلانے والے صاحب ہیں نا، وہ مولوی صاحب ہیں، وہ کوئی بھی ہے، وہ کسی جماعت کا ہے، ڈی سی اور ایس پی اس کو دروازے میں جا کے نہیں لے گا۔ آپ کی حقیقت تو یہی ہے نا، اس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ بدلیں گے کہ جو امن پسند مولوی ہے وہی آ گیا، وہ تعلیم یافتہ دروازے سے مولوی آ آپ گیا، نے عقل مند آدمی آ گیا، وہ آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے مدارس کو، یہ مذہب ہے نا ہمارا، یہاں سے ہم اپنے بیجوں کو پانی دے رہے ہیں، ہم کسی طریقے سے اسلامی ممالک کی کیس اسٹڈی کے ساتھ ان مدارس کو بہت بڑا کرتے ہوئے یونیورسٹیوں کے درجات تک لے جائیں؟ 70 سالوں میں جامعہ نعیمیہ، جامعہ اشرفیہ وہی ہیں، ان کا سٹیٹس پنجاب یونیورسٹی لمس جیسا کیوں نہیں نکل سکا؟ دیکھیں بلال بھائی، کیا بھی ہے، جامعہ تو رشید دیکھیں کراچی، بالکل صحیح، آپ کے پاس ماڈل ہے، ماڈل ہے، جو کرنا چاہے اس کو کوئی روک تو نہیں رہا۔ اور میں یہ بات اپنے سپہ سالار کی قوم کو بتانا چاہتا ہوں۔ پھر جو چند ماہ پہلے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مدرسے کا مولوی آرمی چیف کی سیٹ پہ آ کے بیٹھے۔ کیا بات ہے یار، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، یہ جنرل باجوہ کے لفظ ہیں کہ مدرسے کا، انہوں نے کہا مدرسے کا طالب علم جو ہے ایک وہ دن چیف آف میری آرمی جگہ اسٹاف چیف آف آرمی اسٹاف بن کے بیٹھا۔ واہ 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 واہ، انہوں نے کہا ابھی یہ سامنے جو میرے جرنیل بیٹھے ہیں ان میں 3 سے 4 حافظ ہیں۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ عرب دنیا میں جاتے ہیں، جو ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرنے والا ہے نا، وہ ساتھ ہی بتاتا ہے کہ میں نے اسلامک سٹڈیز میں پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے۔ میرا مدرسہ جو ہے وہ دین کی تعلیم بھی دے رہا، اب تو ایف اے تک ویسے لازم ہو گیا کہ مدرسے کا طالب علم ایف اے تک ضرور ہوگا۔ یہ انشاءاللہ بہتری آئے گی، دین بھی ہوگا، دنیا بھی ہوگی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہے نا، وہ ساتھ شیخ الحدیث بھی ہو، کیا بات ہے، اور جو مدرسے میں پڑھنے والا ہے یہ ساتھ انجینئر بھی ہو۔ کمال بات ہے، یہ اللہ کرے، یہ دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ حضور، کیا پاکستان ایک لیڈ رول لے سکتا ہے مسلم امہ کے اندر ان قائد بننے کے لیے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں ہم قائد بنے نہ بنے، ہم خادم بن کے اگر امہ کو جمع کرنا شروع کریں، اور یہ وہی کرے گا جو خادم بن کے کرے گا، کیا بات ہے، وہی کر سکتا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں، ہم کوئی کمزور نہیں ہیں۔ مسلم امہ، میں مختصر، عراق، شام، یمن، لیبیا، صومالیہ تک چلے جائیں، سب نے داخلی انتشار کے ہاتھوں لیٹ گئے، ہم نے مقابلہ کیا، 80,000 قربانیاں دی، میری فوج کا جوان شہید ہوا، میرے سکول کا بچہ شہید ہوا، میری مسجد کا مؤذن شہید ہوا، امام بارگاہ میں نماز پڑھنے والا شہید ہوا، لیکن ہم نے شکست دی ہے دہشت گردی کو۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہم میں یہ قابلیت رکھی ہے کہ ہم عالم اسلام کی وحدت اور اتحاد کے لیے خدمت کر سکتے ہیں۔ آئی لو یو، تھینک یو۔ وقت ختم ہو گیا یار، کمال بات ہے، ہم نے ان داخلی مسائل کو شکست دی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ قوم نے مل کے فوج کے ساتھ، جن ممالک میں اس وقت مسلم ممالک میں اگر انتشار ہے تو وہاں پہ عوام کو اس کی ریاست کے ساتھ اور فوج کے ساتھ توڑا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے میں کمزوریاں ہوں گی لیکن ہم سب کٹر مسلمان ہیں۔